اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اس سے پہلے والے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. اب اللہ تعالیٰ ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. نوح علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد نئی قوم آباد ہوئی جو ایمان لائے تھے، پھر انہی کی نسلیں بڑھی ہیں، انہی کی نسل میں آگے چل کے قوم عاد پیدا ہوئی. قوم عاد دو تھیں، ایک عاد اولا اور ایک عاد اخرى. تو یہ عاد اولا ہے، یعنی جو پہلے قوم آئی تھی عاد، اس کو یہ ارم جو ہے نا، ان کے باپ دادوں میں کوئی گزرے ہیں، ان کی اولادوں میں ہیں یہ. تو ان میں جو پہلے نمبر پہ قوم عاد آئی ہے اس کو عاد اولا کہا جاتا ہے، جو دوسرے نمبر پہ آئی اس کو عاد اخرى کہا جاتا ہے. تو یہ عاد اولا ہے جو قدیم قوم تھی. ان کی طرف اللہ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا. اللہ فرماتے ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی، یعنی بھائی سے مراد انہی کی قوم کے آدمی، ہود علیہ السلام کو بھیجا. ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے ہلاک کیا شرک کی وجہ سے. وہ جو 40-50 لوگ بچے تھے دنیا میں، ان سب کو پتہ تھا کہ بت پرستی کتنی بری چیز ہے، لیکن آگے انہی کی نسلوں میں پھر کیسے بت پرستی پیدا ہوئی ہے. حالانکہ وہ نوح علیہ السلام کا قصہ، ان کا واقعہ سینہ بسینہ سنتے چلے آ رہے تھے کہ ایسے قوم ہلاک ہوئی تھی. تبھی تو پیغمبر انہیں پچھلی قوموں کے واقعات بھی بتاتے تھے کہ تمہیں معلوم ہے کہ قوم نوح بھی تباہ ہو چکی ہے. جب قوم عاد تباہ ہوئی ہے تو بعد والے پیغمبر نے ان قوموں کو قوم عاد کا بتایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ قوم عاد بھی تباہ ہوئی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ واقعات سینہ بسینہ بھی اور آسمانی کتابوں کے ذریعے بھی چلے آ رہے تھے، لوگ سنتے آ رہے تھے کہ ایسے ایسے قومیں تباہ ہوئی ہیں. تو انسان کی آپ بدبختی کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ بھی تھا کہ کس بیس پر قوموں کو تباہ کیا گیا ہے، اس کے باوجود انہوں نے بت پرستی کی، اس کے باوجود انہوں نے شرک کیا. جب یہ آیتیں انسان سنتا ہے تو اس کو یقین نہیں آتا کہ واقعی ایسا ہوا بھی ہوگا. لیکن آج آپ مشرکین کے حالات دیکھیں تو یقین آ جاتا ہے کہ جیسے آج کے مشرکین ضدی اور ہٹ دھرم ہیں، تو کوئی بعید نہیں ہے پہلے بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے ہوں. آپ دیکھیں نا، الحمد سے لے کے والناس تک جب آپ قرآن پڑھتے ہیں کس قدر توحید کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. پیغمبر بشر ہوتے ہیں، ہماری طرح انسان ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، لیکن صبح و شام یہ آیتیں پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں جو آج بھی ان آیتیں پڑھنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا، حاجت روا اور قبروں پہ سجدہ کرنا، قبروں سے مرادیں ماننا. تو جب میں اپنی قوم کے ان مشرکین کو دیکھتا ہوں، حالانکہ وہ صبح و شام یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں، یہ واقعات پڑھ رہے ہیں، تو جب دیکھتے ہیں نا، اور خاص طور پہ ان کے علماء کو کہ کیسے قرآن کی آیتوں میں تعویلات کرتے ہیں، تو یقین آ جاتا ہے بھائی جیسے آج وہ امت جو توحید پرستی میں مشہور تھی، اس امت میں اتنا زیادہ شرک پھیل سکتا ہے اور مذہبی رہنما پھیلا سکتے ہیں، تو پہلی امتوں میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو پہلی امتوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ جن قوموں نے دیکھا کہ ہمارے باپ دادا کو بت پرستی کی وجہ سے ہلاک کیا گیا، وہ واقعات نقل کر رہے ہیں، مگر شیطان نے ایسے مزین کیا نا ان کے لیے شرک کو، اور کیسے مزین کر کے کلابے ملا کے نا، کیونکہ صورت میں شیطان کے واقعے سے ہی صورت کی ابتدا ہوئی تھی نا، کہ شیطان نے کہا تھا اللہ میں ایسا مزین کروں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرح سے سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا. تو شیطان نے اسی طرح سے سیدھے راستے سے قوموں کو ہٹایا. اور کیسے ہٹایا؟ شیطان نے ان کو اس چکر میں لگا دیا کہ تو وہ عطائی اور ذاتی کی بحث میں، جیسے آج کل مشرکین سے جب کہا جائے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا کیسے ہو گئے، تو کہتے ہیں بھائی اللہ نے آپ کو مشکل کشا بنایا ہے. تو جب کہ اللہ بار بار اس کی نفی کر رہا ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ میں نے لوگوں کو اختیارات دے رکھے ہیں، نہ بتوں کو دیے. تو بت پرستی کیسے آتی تھی؟ جو توحید پرست بزرگان دین تھے ان سے عقیدت محبت میں غلو ہوتا، ان کی تصویریں بنا کے اپنی دکانوں میں لگا لیتے، پھر مورتیاں بنا لیتے، تو آہستہ آہستہ انہی مورتیوں کے سامنے جھکنا شروع کر دیتے. یہیں سے ہر شرک کی ابتدا ہوتی ہے. تو بیس اس کی توحید ہی ہوتی تھی، اور پھر اس میں آگے جا کے عقیدت میں غلو شرک کا ذریعہ بن جاتی تھی. تو ان آیتوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ عقیدت میں غلو یہ ہر برائی اور ہر شرک کی جڑ ہے. آج بھی میں جاتا ہوں دکانوں میں، مذہبی رہنماؤں کی تصویریں لگی دیکھتا ہوں، لوگوں سے کہتا ہوں یہ ہٹاؤ، یہ حرام ہے تصویر سازی، لیکن وہ نہیں ہٹاتے، وہ غصے میں آتے ہیں ہمارے پیر صاحب کی تصویر ہے، یہ اس کی وجہ سے دکان میں برکت ہے. تو یہ ہے وہ شرک جس سے اسلام نے روکا ہے، اور شیطان کس طرح سے قوموں کو تباہ کرتا ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟
ہم نے تو انہوں نے کیا کہا ہود علیہ السلام نے کہ قال الملأ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہاں اواعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ تو ہود علیہ السلام نے کیا کہا، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو اس شرک کے معاملے میں۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو قوم کے جو بڑے لوگ تھے وہ کہنے لگے، ہر پیغمبر کو قوم کے بڑے لوگوں سے ہی واسطہ پڑا ہے، اور بڑوں نے ہی مخالفت کی ہے، غریبوں نے مخالفت ہمیشہ کم کی ہے۔ وہ کیا کہنے لگے، انا لنراک فی سفاہۃ، ہم سمجھتے ہیں آپ حماقت میں، معاذ اللہ بے وقوفی میں پڑے ہوئے ہو، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم آپ کو جھوٹے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں، آپ معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہو کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہو۔ ہود علیہ السلام نے جواب میں کہا، یا قومی لیس بی سفاہہ، اے میری قوم میرے ساتھ حماقت نہیں ہے، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، جس کا کام کیا ہے، اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچا رہا ہوں، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں امانت دار خیر خواہ ہوں، تمہارا پوری ذمہ داری کے ساتھ اللہ کا پیغام تم تک پہنچاؤں گا، اس میں خیانت نہیں کروں گا، اور اس میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ اواعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کو بشر ہونے کا طعنہ دیا تھا نا، آپ ہماری طرح کے انسان ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، تو ایسے ہی ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی طعنہ دیا کہ آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، آپ کھاتے پیتے ہیں، بازاروں سے خریداری کرتے ہیں، تو آپ کو ہم پہ کیا فضیلت ہو گئی؟ تو اس کا جواب ہود علیہ السلام دے رہے ہیں، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی تمہیں میں سے کسی مرد پر، کسی شخص پر، تو اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ ایک شخص تمہاری ہی قوم کا ہو اور اس پر اللہ وحی نازل کر دیں، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اللہ کے عذاب سے۔ جب میرے پاس نبوت کے دلائل ہیں تو اللہ کی طرف سے انسان کی بھی تو سلیکشن ہو سکتی ہے، اللہ کو یہ حق حاصل ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، اور تم یاد کرو جب اللہ نے تمہیں نائب بنایا، من بعد قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد۔ تم نے تو واقعات سنے، قوم نوح ایک زمین پر بڑا سیلاب آیا تھا، پوری قوم برباد ہو گئی تھی، اس کے بعد تم زمین میں اللہ نے تمہیں آباد کیا ہے۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور اللہ نے ڈیل ڈول میں، تخلیق میں تمہیں بہت کشادہ بنایا ہے، تمہارے قد، تمہارے سینے لوگوں سے زیادہ چوڑے اور لوگوں سے زیادہ اونچے قد ہیں تمہارے، صحت تمہاری اچھی ہے۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ بتوں نے، ان معبودوں نے نہیں کیا، یہ سب اللہ نے کیا ہے۔ قالوا، تو بجائے دلائل سے جواب دینے کے وہ قوم کیا کہنے لگی، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت شروع کر دیں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور صدیوں سے یا سالوں سے جو ہمارے باپ دادے جس کی عبادت کرتے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں، پورا کلچر ہی تبدیل ہو جائے۔ یعنی مذاق میں کہنے لگے کہ اس کام کے لیے آپ، یعنی اتنا ہود علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے اتنا گویا کہ غیر اہم سمجھا کہ اس پہ دلیل دینے کے بجائے یہ کہہ رہے ہیں کیا یہ بھی کوئی ایسی بات ہے جس میں ہم بحث کریں آپ سے؟ یعنی آپ تو پورا کلچر ہی چینج کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو باپ دادے اتنے سالوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں سارے غلط تھے، تو یہ وہ بات ہے جس کے لیے آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں؟ یعنی یہ کوئی سمجھانے کی بات ہے، یہ تو 100% غلط ہے۔ اس طرح سے اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری، یعنی کسی سے سوال کیا جائے اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ ایسی بات ہی نہیں ہے جس پہ بحث کی جائے۔ فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، لہذا بحث کو چھوڑ دیں آپ جس چیز کا ہم سے وعدہ کر رہے ہیں نا، اگر آپ نبوت کے دعوے میں اور اپنے دعووں میں سچے ہیں تو جس عذاب کا وعدہ کر رہے ہیں وہ عذاب آپ لے آئیں۔ جب یہ بات ہود علیہ السلام نے سنی تو انہوں نے کیا فرمایا، قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، اے میری قوم تمہارے رب کی طرف سے تم پر رجسن، پھٹکار اور غضب برسنے والا ہے، وہ تو واقع ہو کے رہے گا۔ اتجادلوننی، جیسے اس قوم نے کہا تھا نا ہود علیہ السلام سے کہ آپ اس لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں، تو بالکل یہی انداز ہود علیہ السلام کا بھی تھا، کیا تم ان گڑھے ہوئے ناموں کے بارے میں مجھ سے مناظرے کر رہے ہو؟ یعنی یہ کوئی اس قابل ہیں کہ ان پہ بحث کی جائے؟ اس کی مثال ہے جیسے قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے نا، الہم ارجل یمشون بہا، ان بتوں کے کیا پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکیں، ان کے کیا ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکیں؟
تو یہ اپنا کچھ نہیں کر سکتے تو تمہاری بگڑی کہاں سے بنائیں گے؟ تو یہاں بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ جس انداز میں قوم نے ہود علیہ السلام پر اعتراض کیا، اسی انداز میں ہود علیہ السلام نے قوم پہ اعتراض کیا کہ بھلا تم ایسے ناموں کے بارے میں مجھ سے مناظرہ کر رہے ہو، بحث کر رہے ہو، جن کو تم اور تمہارے باپ دادا نے خود سے گھڑا ہوا ہے، جس کے برحق ہونے پر اللہ نے آسمان سے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. یعنی یہ تو اس قابل نہیں ہے، لچڑ ہیں کہ ان پہ مناظرہ کیا جائے، ان پہ بحث کی جائے. ان کا تو باطل ہونا دو اور دو چار کی طرح واضح ہے. رہا یہ مسئلہ کہ عذاب چاہیے تمہیں، فانتظروا، تو تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں، میں بھی انتظار کرتا ہوں، تم بھی انتظار کرو. فانجیناہ، قرآن کہتے ہیں ہم نے ہود علیہ السلام کو بچا لیا، نجات دے دی، اور ان لوگوں کو بھی جو آپ کے ساتھ تھے یعنی ایمان لائے تھے، برحمت منا، خاص اپنی رحمت سے، وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے اور وہ ایمان نہیں لاتے تھے ان کی جڑیں کاٹ ڈالی. جیسے کہ سورہ الحاقہ میں ہے کہ قوم عاد کو اللہ نے ایک ایسی ہوا بھیجی، اما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن ایسی تیز ہوا چلی ہے کہ ان کو اٹھا اٹھا کے اس ہوا نے پٹخا ہے. اور قرآن کہتا ہے جب وہ ہوا تھمی ہے، 1 ہفتے کا طوفان تھما ہے، تو اے مخاطب اگر تو اس قوم کو دیکھتا تو ایسے اوندھے پڑے ہوئے تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجوروں کے باغات کٹتے ہیں نا تو درخت ایسے الٹے اوندھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے وہ قوم جو ہے نا ان کے نشانات، وہ ایسے اوندھی پڑی ہوئی قوم تھی وہ. تو اس سے یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے قد کھجوروں کے تنوں کے برابر ہوں، یہ تشبیہات ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے قد جو ہے کھجور جتنے ہوں، کھجور کے درخت جتنے ہوں. مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ بڑے بڑے قداور پڑے ہوتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے جیسے قداور درخت الٹے پڑے ہوئے ہیں جب کھیتیاں کٹتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی تباہ و برباد کیا، اور اس قوم کا اللہ نے واقعہ بیان کیا، قوم عاد کا واقعہ. تو اللہ ہمیں یہ واقعات بتا رہے ہیں کہ عبرت حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو گے تو اللہ تمہیں بھی ہلاک و برباد نہ کرے. حدیث میں آتا ہے کہ میری امت من حیث الامت تباہ و برباد نہیں ہوگی. وجہ اس کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، پوری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، کچھ گمراہ ہوں گے کچھ صحیح بھی رہیں گے، تاکہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے. لیکن اس امت میں اللہ تعالیٰ اختلافات کے ذریعے امت کو مختلف عذابوں کا مزہ چکھائیں گے، جزوی طور پر امت میں مختلف عذاب آتے رہیں گے جس کا حدیث میں تذکرہ ملتا ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے.